أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قرآن کی بلاغت سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کریں گے، تھوڑے سے ہمارے دین کے فلسفے پر تھوڑی سی بات کریں گے اور زندگی کے فلسفے پہ ان جنرل. ہمارا دین ہماری ساری زندگی، ہمارے وے آف لائف، ریلیجن از اے وے آف لائف، ہماری زندگی کا ہر ایسپیکٹ کنٹرول کرتا ہے. تو جس چیز پر آج میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ دا کانسیپٹ آف فیلنگ پلیجر، کسی چیز میں خوشی محسوس کرنا، اور خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ دین سے، ہمارے دین سے بھی کچھ کوئی مثال دے کر، اور ویسے بھی جنرلی ان جنرل، کہ خوشی انسان کو کسی خاص چیز سے، کسی خاص کام سے، کسی خاص موقع سے یا کسی خاص شخص سے ملنے سے کب ہوتی ہے. تو اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ انسان کو خوشی کسی بھی چیز کس سے جب ملتی ہے اس میں دو بنیادی شرطیں ہوں. نمبر ایک کہ اس چیز کو انسان کافی دیر کے بعد اس چیز سے ملے، اس کے چیز یا اس شخص، اس ایونٹ کے اور اس کے درمیان ایک کافی لمبا عرصہ ہو. ایک تو یہ، تو جب اس لمبے عرصے بعد وہ اس چیز سے یا اس شخص سے ملے گا تو اس کو خوشی ہوگی. اور دوسری شرط یہ کہ وہ اس چیز کے سے جب تک نہ ملے یا اس شخص سے جب تک نہ ملے، اس وقت تک وہ اس چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں اچھے خیالات بھی چل رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ سوچ بھی رہا ہو، اس کے بارے میں اس کے ذہن میں حاوی بھی. اگر اس چیز کے بارے میں سوچ نہیں رہا، اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو ملتے وقت اس کی دل میں اس چیز کی بڑائی ہوگی نہیں. تو اور یہ چیز آپ میں آپ کو اس کو دین سے بھی اس کی مثال دے سکتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ کی ذہن میں، آپ نے مثال کے طور پر کوئی خاص جس طرح کتاب خریدنی ہے اور آپ کافی عرصے تک اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو بہت دل کر رہا ہے، اس طرح سے آپ کے اندر شوق پڑ رہا ہے اس کا، لیکن آپ کو مل نہیں رہی. لیکن آپ کو اگر جتنی دیر آپ اس کے اوپر سوچتے رہیں گے، ریسرچ کرتے رہیں گے، لیکن آخر میں آپ کو جا کے وہ کتاب مل جائے گی تو آپ کو بہت خوشی ہوگی اس کتاب ملنے میں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے نہ کبھی کتاب کا سنا ہو، نہ کبھی سوچا ہو، اور ایسی کسی دن آتے جاتے آپ کو نظر آ جائے، تو آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی اس کتاب کو دیکھنے سے جو آپ کو اس کی سوچنے سے ملے گی. اور اس کی مثال میں آپ کو دین سے یہ دوں گا کہ اگر آپ سوچیں رمضان کے بارے میں، تو اگر آپ رمضان کے بارے میں سوچیں تو ایک روزے رکھنے والے کو روزہ کھولتے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کی کیا وجہ ہے کہ نمبر ایک، اس کی پہلی شرط پوری ہو رہی کہ اس نے کھانے اور پینے سے اتنی لمبی جدائی رکھی، کئی گھنٹوں کی جدائی. تو جیسی، اور ظاہری بات ہے، اور جیسے وہ افطاری کرتا ہے تو اس کو اس جدائی کی وجہ سے وہ خوشی ملتی ہے کھانے پینے کی. اور ظاہری بات ہے اگر جو شخص اس دوران کھانے پینے کے بارے میں جتنا سوچے گا، جتنا اس کھانے پینے کی چیزوں کو اس کی نظر سے گزریں گی یا انٹرنیٹ پہ یا ویسے ہی اس کے سامنے، تو زیادہ اس کا شوق، مطلب اس کو زیادہ اس کی بھوک اور پیاس بڑھے گی. لہٰذا یہ دو شرطیں انسان جب پوری کرے تو اس کو پلیجر بھی زیادہ ملتا ہے. لہٰذا آج کل کے زمانے میں جہاں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور انسان کو فوراً اپنی خوشی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو وہ اصل خوشی نہیں ملتی جو اصل میں انسان کو صبر سے، لانگ ٹرم کسی چیز کے لیے محنت کرنے سے، اس کی طرف رغبت پیدا کرنے سے، آہستہ آہستہ لانگ ٹرم انتظار کے بعد اس کو جو خوشی ملتی ہے، وہ آج کل کے انسٹنٹ زمانے میں ملنا اس طریقے سے پاسبل نہیں ہے جس طریقے سے جب پاسبل ہوتا، جب انسان کسی چیز کے لیے سخت محنت کر کے اسے حاصل کرے. کہنا بس یہ تھا کہ
ہم عموماً اپنی زندگی میں ہر چیز انسٹنٹلی چاہتے ہیں کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے، یہ مل جائے، فلانا مل جائے، فلانی چیز مل جائے، فلانا شخص مل جائے، اور مختلف چیزیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انسان کو وہ چیز مل بھی جائے اس کو، تو اس کی تھوڑی دیر بعد وہ چیز پرانی لگنے لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جتنا وقت گزارتے ہیں انسان کو وہ والی خوشی نہیں ملتی جو سپریشن سے ملتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو میں آپ کو دوں گا وہ ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہے. اب ہمارے دین میں یہ کانسیپٹ کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اتنا کرو، اس کا ایک فائدہ، اس کا یہاں پہ اس کا جو ایک پہلو میں مینشن کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات انشاءاللہ جنت میں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن ابھی تک ہم نے اللہ سے اس طریقے سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کی، اللہ سے اس طرح کوئی ڈائریکٹ بات چیت نہیں کی، اللہ کو دیکھا نہیں. تو سبحان اللہ، اس ذکر کا کیا فائدہ ہے اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں کہ یہاں سبحان اللہ ایسے تو اللہ سے جدائی نہیں ہے، ہم اللہ سے باتیں تو کر سکتے لیکن اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اس ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کو کیوں اتنا ذکر کرنے کو کہا گیا ہے کہ اذکروا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کیوں کہ ہم جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے بارے میں سوچیں گے، اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اس پہ غور و تفکر کریں گے، اللہ کو جتنا ہم یاد کرتے رہیں گے، اس کی اسماء و صفات پہ غور کریں گے، اس کی رحمت کو دیکھتے رہیں گے، تو اتنا ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا رہے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے. اور اتنا ان سے ملنے کا، اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا رہے گا. اور ہم چونکہ اللہ سے مل نہیں سکتے، تو جب الٹیمیٹلی انشاءاللہ ملیں گے تو اس کا جو پلیجر ہوگا وہ unlike anything else ہوگا، کیونکہ وہ اس کی خوشی اور کسی چیز کی طرح ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ دنیا میں ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ عرصے بعد تو ہمیں مطلب ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کی اور وہ مل جاتی ہے، اور اس کو وہ خوشی مل جاتی ہے، وہ تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے اور پھر ختم. تو لہٰذا اینڈ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا اس پوائنٹ آف ویو سے یہ حکمت تھی. اب دوسری بات، ہماری زندگی میں جنرلی اس غلط فہمی میں نہ رہا کریں کہ جی جو چیز ہم سوچیں گے وہ ہمیں مل جائے گی تو اس سے ہم خوش ہو جائیں گے. این ممکن ہے ملنے کے بعد آپ دوبارہ وہ خوشی نہ پا سکیں، بلکہ آپ کو پھر سے ایک نیا سائیکل جدائی کا چاہیے. تو بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو تھوڑے سے سوچنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل خوشی جو ہے ہر چیز انسان کی ڈائریکٹ سوچ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. جو سوچے اس کہ ایسا ہو تو ایسا ہی ہونا چاہیے، کئی چیزیں جو ہیں وہ لانگ ٹرم سوچنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائنی سسٹم ایسا کیا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتائے ان کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اصل خوشی بھی ملے گی. بس کہنا یہی تھا کہ اس میں سوچ اور غور و تفکر کرنا چاہیے کہ خوشی کا ایک ذریعہ جدائی بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.